ہر شے میں آپ کو اللہ کا جلوہ نظر آنا چاہیے. آپ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ایک بیج ہے آپ کے ہاتھ میں، بیج، سیڈ، سیب کا لے لو، چھوٹا سا بیج. آپ نے اسے دیکھا، آپ کے لیے وہ ایک بیج ہے. اللہ والا اس میں پورا درخت دیکھ رہا ہے، اس میں پورا، اسی میں تنا ہے، اسی میں شاخیں ہیں، اسی میں پتے ہیں، اسی میں پھل ہے. آپ ایک بیج بو دو، درخت لگ گیا، پھل لگ گیا، سیب آپ کے ہاتھ میں آ گیا. کھانے کے بعد آخر میں کیا بچا؟ وہ سارا جو مرحلہ ہے وہ اس کو اس بیج میں نظر آ رہا ہے. یعنی ایک ایک چیز اللہ کی پہچان کا پتہ دے رہی ہے. وہ رب جو اتنے سے بیج میں پورا درخت رکھ سکتا ہے، اس نے آپ کو دماغ دیا ہے جس میں پورا جہان آ سکتا ہے. پہچانو اس رب کو کہ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے. یہ رنگ برنگے پھول، یہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. 5 درخت لگے ہیں، 5 کی لکڑی الگ ہے، 5 کا ذائقہ الگ ہے، 5 کے پتے الگ ہیں، 5 کا پھل الگ ہے. یہ ایک ہی زمین میں اتنا کچھ کیسے بناتا ہے؟ رب کو پہچانو. اب مچھلی دیکھتے ہیں، اس کے رنگ دیکھتے ہیں، تتلی دیکھتے ہیں، بٹر فلائی، تتلی، ارے دیکھو کتنی نازک سی ہے، اس پہ رنگ دیکھو، کیا پرنٹ ہے، کیا ڈیزائن ہے، دیکھتے رہ جاتے ہو. کس نے بنایا؟ اونچی اللہ نے بنایا. پہچانو اس کو، ہر چیز اس کا پتہ دے رہی ہے. مگر ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں، اپنی ایک نظر ڈالی، آگے بڑھ گئے، رب کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اور اللہ والے ہر شے میں رب کے جلوے دیکھتے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. فرق ہے. میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا تھا، جتنی اللہ تعالی کی شان ہے اس کے مطابق ہم اس کو پہچان سکتے نہیں. اللہ کی معرفت، اس کا کوئی دعویٰ کر لے کہ میں نے پورا حق ادا کر دیا ہے، ایسا ہو سکتا نہیں. وہ اس کے بنائے ہوئے سورج کو دیکھ کے آنکھیں چندیا جاتی ہیں، تاب نہیں لاتے. یہ چاند ٹھنڈی روشنی والا، سورج گرم روشنی والا، یہ تارے ٹمٹماتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں. کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں. ہر شے سے رب کا پتہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ مل رہا. پہچانے اس کو. لیکن ہر ایک کی حالت ایک جیسی نہیں ہے. اللہ کو پہچانو. اس نے تمہیں حکم دیا تھا، تمہاری برداشت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ، صلاحیت سے زیادہ تمہیں کوئی حکم نہیں دیا تھا. تم نے اس کی بات کو نہیں مانا، نیکی کی ہے کہنا مانا، نافرمانی کی ہے نہیں مانا. اس کے ہاں کتاب ہے. وَلَدَيْنَا کتاب. لفظ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اونچی کہیے گا. آپ کے نزدیک کتاب سے مطلب موٹی کتاب ہو، 100 صفحے کی کتاب ہو. لکھی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب. وہ بھلے ایک سطر ہو. قرآن سے ثبوت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ سبا بلقیس کو. کتنا تھا خط؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. اتنا مضمون. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا. مجھ پر بلندی بڑائی نہ چاہ کہ میری فرما بردار بن جا. اتنا مضمون
اللہ نے قرآن میں فرمایا کتاب کریم، عزت والی کتاب. کیا فرمایا؟ یہ تحریر، یہ لکھی ہوئی چیز عزت والی. کیوں؟ اللہ کا نام بھی تھا، نبی کا نام بھی تھا. پتہ چلے جہاں اللہ اور نبی کا نام آ جائے وہ عزت والی چیز ہو جاتی ہے. اللہ کا نام تھا، سلیمان علیہ السلام کا نام تھا. اتنے سے مضمون کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کتاب کریم. تو کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو. اللہ کے ہاں لوح محفوظ، اللہ نے قلم کو حکم دیا تھا لکھ، اکتب ما کان و ما سیکون. اے قلم لکھ جو ہو چکا، جو ہونا ہے. جو ہو چکا، جو لکھ. قلم خود لکھتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، سوچ کے جواب دیں. قلم خود لکھتا ہے؟ نہیں. ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ اس قلم کے ذریعے آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ قلم سے فرما رہا ہے لکھ. اللہ قلم سے فرما رہا ہے لکھ. پتہ چلا قلم خود نہیں لکھتا مگر لکھوانے والا لکھوا لیتا ہے. لکھوانے والا اونچی. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ، جب مرزا قادیانی سے ان کا مقابلہ ہوا تو اس نے بڑا دعویٰ کیا تھا میں نے ایسی کتاب لکھی ہے، کوئی لکھ نہیں سکا. تو حضرت صاحب کا اشارہ اپنی طرف تھا، نام نہیں لیا. فرمایا اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ قلم کو کہیں گے قلم خود لکھے گا. تو اللہ کی عطا سے بندوں کو یہ کمال اونچی. لیکن اللہ نے قلم سے فرمایا لکھ جو ہونا ہے اور جو ہو چکا. جو ہو چکا اور جو ہونا ہے لکھ. قلم لکھ رہا ہے. یہاں آپ کو پھر ایک مرتبہ محبت کی بات سنا دوں، یہ آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ قلم کے حوالے سے یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، پھر سن لیں. قلم کو اللہ نے حکم دیا لکھ. قلم نے لکھنا شروع کر دیا. آدم علیہ السلام آئیں گے، لوگوں کو نیکی سکھائیں گے، لوگ نہیں مانیں گے. نوح علیہ السلام آئیں گے، لوگوں کو نیکی سے سکھائیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، اللہ عذاب دے گا. ہر نبی اور اس کی قوم کا حال قلم لکھتا چلا گیا. اللہ کا حکم تھا قلم لکھ رہا. اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اللہ لکھوا رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے. قلم خود سے لکھ رہا ہے، اللہ لکھوا رہا ہے. اونچی. پھر بتاؤ قلم خود لکھ رہا ہے یا اللہ لکھوا رہا ہے؟ تو قلم کو کہاں سے علم ہوا کہ نبی آئیں گے، قوم نہیں مانے گی، اللہ عذاب دے گا؟ قلم کو کہاں سے علم ہوا؟ تو قلم تو ظاہر کر رہا ہے، پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالی جو لکھوا رہا ہے. تو منہ نبی کا ہے، بول کون رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بانسری خود بولتی ہے یا کسی کی پھونک بولتی ہے؟ سمجھانے کے لیے میں نے اشارے کیے ہیں. قلم لکھ رہا ہے، نبی آئیں گے، قوم نافرمان ہوگی، اللہ عذاب دے گا. لکھتے 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 قلم آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئیں گے، قوم کو سکھائیں گے، امت کو سکھائیں گے، امت گناہگار ہوگی. قلم لکھنے لگا تھا، اللہ عذاب دے گا. اللہ نے فرمایا تأدب یا قلم، اے قلم ادب کر. اے قلم آواز آئے. کاش کہ آپ کو احساس ہوتا اس جملے کا، آپ اس کو سمجھتے. کتنی بڑی بات ہے. وہ رب جو حکم دے رہا ہے قلم کو لکھنے کا، وہ قلم رب کے حکم سے لکھ رہا ہے. اللہ خود اس قلم کو فرما رہا ادب کر. وہ لکھنا چاہ رہا قلم اللہ کے حکم سے، امت گناہگار ہوگی، اللہ عذاب دے گا. اللہ فرما رہا ادب کر. پہلی جتنے نبیوں کا ذکر قلم نے لکھا، اللہ نے نہیں فرمایا. اور باری آئی نبی کے غلاموں کی، اللہ قلم کو کیا فرما رہا ہے؟ کچھ سمجھے ہو بات کو؟ نبی کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے، کچھ سمجھے ہو؟ خود رب فرما رہا قلم کو
ذکر ہے امت کا. اللہ فرما رہا ہے ادب کر. جس کی نسبت اتنی محترم ہے وہ نبی کتنا پیارا ہوگا. اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے قلم ادب کر. آگے والا جملہ اب سنو اور خوش ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا لکھ امتم مذنبۃ و رب غفور. میرے حبیب کا ذکر آیا ہے تو لکھ امت گناہگار ہوگی، رب بخشنے والا مہربان ہوگا. کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. ان کی نسبت معمولی چیز نہیں، بڑی بات ہے. اگر ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں کوئی احسان نہیں کرتے، میلاد مناتے ہیں کوئی احسان نہیں کرتے، ان کے لیے اگر روتے تڑپتے ہیں کوئی احسان نہیں کرتے. ان کے احسان اتنے ہیں ہم شمار کر سکتے نہیں، ان کا حق ادا کر سکتے نہیں. کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس کتاب ہے، اعمال نامہ، جس میں ہر ایک کے اعمال ثبت ہیں، لکھے ہوئے ہیں. بندہ پیش ہوگا قیامت کے دن اللہ کے سامنے. قیامت، لوگ قیامت کہتے ہیں، قاف پر زبر نہیں ہے، زیر ہے. قیامت کیا ہے؟ قیامت قرآن میں ہے نا. جو لفظ قرآن میں واضح طور پر آ گیا تو پتہ چل گیا. لا اقسم بیوم القیامہ، قاف کے نیچے زیر. قیامت، قیامت کا مطلب جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں. بندہ پیش ہوگا قیامت کے دن اللہ کے سامنے. اللہ اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. پڑھو. نیکوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بروں کا اعمال نامہ. یہ دائیں اور بائیں کو بھی سمجھیں. آپ کو آج کل ہر چیز الٹی طرف سے شروع کرنا سکھائی جا رہی ہے. لوگوں کا مزاج ہے، پہچانے اس کو بھی، اسلامی آداب بھی. محفل میں کھانا شروع کرنا ہے تو دائیں طرف سے. آپ کے یہاں نہیں جی، ادھر سے کرو جی، آپ اپنی سہولت. یہ لوگوں کے جتنے طریقے ہیں ان میں یہ خیال رکھا کرے اسلام میں کیا ہے، ابتدا دائیں طرف سے. اعمال نامہ ملے گا بندے کو، فرشتے کہیں گے پڑھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑھ. وہ پڑھنا شروع کرے گا. بندہ اللہ کے سامنے، اللہ کے، ذرا سوچیں، اللہ کے سامنے بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا. اعمال نامہ ملا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھے گا بڑے گناہ کا ذکر چھوڑ دے گا، چھوٹے چھوٹے پڑھتا جائے گا. اس بندے کی جرأت دیکھو، اللہ تعالی کے سامنے جب پورا پڑھ لے گا اللہ فرمائے گا جتنے گناہ اس نے پڑھے ہیں معاف کر دو. جتنے اس نے پڑھے ہیں معاف. وہ چیخے گا یا اللہ پڑھے پڑھے تو رہ گئے. فرمایا جتنے تو نے پڑھے ہیں وہ ہم نے. بندے کو اعمال نامہ دیا جائے گا، پڑھے گا یا اللہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ فرشتوں نے ایسے ہی لکھ دیا، میں نے نہیں کیا. انکار کرے گا اللہ کے سامنے، میں نے نہیں کیا. اس کے اعضاء بولیں گے. اعضاء، ہاتھ پاؤں. اللہ زبان دے گا، اس کے ہاتھ بول کے کہیں گے کیا ہے، ہم نے کیا ہے. انکار نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا، میں نے نہیں کیا، فرشتوں نے ایسے ہی لکھ دیا.
اعضاء بولیں گے، اس کو دنیا میں وہی مقام، جس طرح کہتے ہیں نا ویڈیو رپورٹ، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دکھایا جائے گا دنیا کا وہی مقام، دیکھ یہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ ایسا ایویڈنس، ایسی گواہی جس کو جھٹلا نہ سکے، سالڈ پروف، دیکھ یہ تو ہی ہے کوئی اور ہے۔ اعضاء بولیں گے، اعضاء، محبت سے کہو مجھے اچھا لگا، میں نے گناہوں کو نہیں سوچا، اللہ معاف کرے۔ میں نے سنا کہ ہاتھ پاؤں بولیں گے، اعضاء بولیں گے، میں نے کہا میری انگلیاں یہ گواہی تو دیں گی نا یا اللہ، جب تیرے حبیب کا نام آتا تھا یہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا، یہ گواہی تو دیں گے نا، مجھے اچھا لگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمارا بھرم رکھے۔ اعمال نامہ لکھا ہوا اللہ کو سب معلوم ہے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں پھر اللہ کو پتا چلتا ہے، معاذ اللہ۔ ہیں ایسے لوگ، وہ بھی ہیں جو لکھتے ہیں کہ اللہ کو جب کسی چیز کو معلوم کرنا ہوتا ہے معلوم کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ معلوم نہیں ہے، معلوم کرنا ہو تو کر لیتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، معاذ اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی اپنے ذاتی علم سے سب کچھ جانتا، اس نے لکھ دیا، اس نے لکھ دیا۔ یہ جو اعمال نامہ دیا جائے گا یہ ہمارے لیے ہوگا، پڑھو، بال برابر بھی حقیقت کے خلاف نہیں، نیکی ہے تو پوری پوری، گناہ ہے تو پورا۔ حق بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کیا بولتی ہے وہ کتاب؟ حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، یعنی اس میں جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، دھاندلی کی کوئی گنجائش۔ آج کل یہ لفظ بہت چلا ہوا نا، دھاندلی، دھاندلا، دھرنے اور پتہ نہیں کیا کچھ نکلا ہوا۔ دھاندلی کی کوئی گنجائش نہیں، پورا پورا صحیح لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب حق بول رہی ہے، ہر ایک کے اعمال کھل کے سامنے آ جائیں گے، جزا اور سزا اسی پر مرتب ہوگی۔ اگر نیکی ہے تو پوری پوری لکھی ہے، گناہ ہے تو پورا پورا لکھا، نیکی کو کم کر کے نہیں لکھا گیا، گناہ کو زیادہ کر کے نہیں، جتنا ہے اتنا لکھا ہوا ہے۔